جنوبی وزیرستان کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے کے دوران سپاہی احمد علی شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں دہشت گردوں کی ممکنہ موجودگی کے پیش نظر آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے M1 کو پشاور سے لشکئی تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ بجلی صارفین کو پھر جھٹکا، قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ بجلی مزید 3 روپے 7 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے فیصلہ جاری کر دیا۔ بجلی اکتوبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک کے سوا تمام صارفین پر ہوگا۔ ڈسکوز اور پیداواری کمپنیز کے افسران کی مفت بجلی کی سہولت ختم۔ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کو مفت یونٹس کے بجائے رقم ملے گی۔ وزارت توانائی نے حکومتی فیصلے کی روشنی میں آفس میمورنڈم جاری کر دیا۔ گریڈ 17 کے افسر کو 450 ماہانہ یونٹس کے بجائے 15,858 روپے ملیں گے۔ گریڈ 18 کے افسر کو ماہانہ 600 مفت یونٹس کے بجائے 21,996 روپے دیے جائیں گے۔ گریڈ 21 کے افسر کو مفت بجلی کی مد میں ماہانہ 55,536 روپے ملیں گے۔ گیس کی قیمتوں میں بھی بڑے اضافے کی تیاری۔ سوئی ناردرن کی اوگرا سے ٹیرف میں 137.62% اضافے کی استدعا۔ گیس کی قیمت میں 1209 روپے فی MMBTU اضافہ طلب کیا گیا۔ موجودہ قیمت 1246 روپے 91 پیسے فی MMBTU ہے۔ 1715 روپے بڑھا کر 2,961 روپے 98 پیسے فی یونٹ کرنے کی درخواست۔ سوئی ناردرن کی درخواست پر سماعت 11 دسمبر کو ہوگی۔ جولائی 2023 سے نرخوں میں اضافے کی درخواست کی گئی۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن۔ وزارت خزانہ نے نومبر 2023 کی معاشی سرگرمیوں کی رپورٹ جاری کر دی۔ معاشی اشاریے اور سٹاک مارکیٹ مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہوا۔ ٹیکس وصولیوں کی شرح مثبت رہی۔ پہلی سہ ماہی میں مالی خسارہ GDP کا 0.9% تک کم ہوا۔ گزشتہ سال مالی خسارہ GDP کے 1% تک تھا۔ مہنگائی کی شرح سالانہ بنیادوں پر 26.6% رہی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 3.1 ارب ڈالر سے کم ہو کر 1.05 ارب ڈالر پر آ گیا۔ IMF کی شرائط کے تحت ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کی طرف بڑا قدم۔ FBR نے 147 سرکاری اور نجی اداروں سے ریئل ٹائم ڈیٹا مانگ لیا۔ وفاق، نیم خود مختار اور مالی اداروں کو ریڈار سسٹم سے منسلک ہونے کی ہدایت۔ نجی اداروں کو بھی FBR ریڈار سسٹم سے منسلک ہونے کا حکم۔ انکم ٹیکس قواعد 2002 میں ترمیم کے لیے مسودے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نئے طریقہ کار کے تحت تمام متعلقہ ادارے اور تنظیمیں تازہ ڈیٹا دینے کی پابند ہوں گی۔ کاروباری سرگرمیوں، اثاثوں اور دیگر اشیاء کو دستاویزی شکل دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا توشہ خانہ کیس کا 21 اکتوبر 2022 کا فیصلہ۔ بانی PTI کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل واپس لینے سے متعلق محفوظ فیصلہ آج سنائے گی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بانی PTI کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل واپس لے کر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کا ارادہ۔ PTI کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن میں چیلنج ہو گئے۔ بانی رکن اکبر ایس بابر اور ممبر راجہ طاہر نواز نے درخواستیں دائر کر دیں۔ پارٹی الیکشن کالعدم قرار دے کر دوبارہ کرانے اور غیر جانبدار مانیٹر لگانے کی استدعا۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں پشاور میں چند لوگ جمع کر کے قبول ہے کے نعرے لگوائے گئے۔ جاری الیکشن سے بلے کا نشان مزید خطرے میں پڑ گیا۔ بلے کے نشان کو بچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں جعلی الیکشن کا عمل ختم ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کے ترجمان نے انٹرا پارٹی الیکشن پر اکبر ایس بابر کا اعتراض مسترد کر دیا۔
غیر شرعی نکاح کیس، خاور مانیکا کے ملازم کی سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بڑی گواہی۔ گھریلو ملازم محمد لطیف نے اسلام آباد کی عدالت میں بیان قلم بند کرایا۔ کہا سابق چیئرمین پی ٹی آئی نکاح سے پہلے بشا بی بی سے ملتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی ہمیشہ خاور مانیکا کی غیر موجودگی میں ان کی اہلیہ سے ملنے آتے۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں چاروں گواہوں کے بیانات قلم بند ہو چکے۔ کیس قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب، مزید سماعت 8 دسمبر کو ہوگی۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں تو ملازم کی کیا ہوگی؟ پی ٹی آئی کے رہنما حامد خان کہتے ہیں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کسی بات سے مشروط نہیں۔ پی ٹی آئی کے انتخابات ویسے ہی ہیں جیسے باقی پارٹیوں نے کرائے۔ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے عہدیدار بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے انتخابات پر کیا اعتراض ہے؟ نون لیگ کہتی ہے 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، پی ٹی آئی کو تو اب بھی فیلڈ ہی نہیں مل رہی۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں انتخابات کے لیے تیار ہیں، سازگار ماحول دیا جائے۔ 2 صوبے بے امنی کی لپیٹ میں ہیں۔ جے یو آئی کا مسلم لیگ نون سے انتخابی اتحاد ہو گیا۔ آئندہ وزیر اعظم وہی ہوگا جسے عوام چاہیں گے۔ پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا بھری گئی تھی جو نکل چکی۔ انٹرا پارٹی انتخابات سے پتہ چل گیا پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے۔ جن لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں انہیں زبردستی پی ٹی آئی میں لایا گیا تھا۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا سندھ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ عام انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق تجاویز پیش۔ بلاول بھٹو نے الیکشن کی تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں فریال تالپور، نثار کھوڑو، مراد علی شاہ اور دیگر شریک ہوئے۔ لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر آصف علی زرداری کی سیاسی مصروفیات۔ پنجاب اور بلوچستان کے پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ انتخابات کے لیے ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژنز کے امیدواروں کے انٹرویو۔ شہباز شریف سے نون لیگ بلوچستان کے صدر جعفر مندوخیل کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف بولے حکومت ملی تو بلوچستان کی ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ احسن اقبال کہتے ہیں نون لیگ نے برسر اقتدار آ کر ملک کو بچایا۔ نواز شریف کی عوامی مقبولیت ہمالیہ سے بھی اوپر ہے۔ سابق حکمران جماعتوں کا بیانیہ مزید پٹ چکا۔ سابق حکمرانوں کے پاس عوام کو بیچنے کے لیے کوئی چورن نہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اقتدار کے مزے لینے والی پارٹیاں نعروں کے بجائے کارکردگی بتائیں۔ تینوں حکمران جماعتیں ملک کے مسائل کی ذمہ دار ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے وسائل کی کمی نہیں، ناکام پالیسیاں ہیں۔ رنگ اور جھنڈے بدل کر عوام کو مزید دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک اور ایئر بس 320 طیارہ پی آئی اے کے بیڑے میں شامل۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق $26 ملین کے عوض 2 طیارے لیز پر حاصل کیے گئے۔ ایک طیارہ جکارتا سے وطن پہنچ گیا، دوسرا چندروس میں پہنچ جائے گا۔ دونوں طیاروں کی شمولیت سے پی آئی اے کے پاس ایئر بسز کی تعداد 16 ہو جائے گی۔